بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ بیوی پر خرچ بہترین خرچ ہے۔ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پہ دے دیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے، عورت سکون ہے اور اس کے بغیر گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ مرد جب چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی کی بجائے خاموشی کا اختیار کر لینی چاہیے۔ مرد جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو یہ چیپٹر کلوز کر لینا چاہیے، کیونکہ مرد کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے، اور اسلام ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ احسان اور نرمی کا برتاؤ کا حکم دیتا ہے۔ عورت جب رو دے تو مرد کو سارا قصیدہ سمیٹ دینا چاہیے۔ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں کہ جو مکھی کے سر کے برابر، آنسو پر سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جو سمجھے تو اشک سب کچھ ہے، وہ نہ سمجھے تو صرف پانی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرم آنے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سواری کا اونٹ برک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن! دیکھا جائے کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھی گئی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ خاوند سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا سلوک ہو، یا جب اس کا خاوند کسی بات پر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر سے کہے، یہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی، چمچہ کھٹکھٹاتی ہے، میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی، میرے سامنے رکھ دیتی ہے، اور میرا ایگ یا جیم سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھماتی، میری پلیٹ میں رکھ دیتی ہے، کرسی پر میرے ساتھ نہیں ذرا ہٹ کر بیٹھتی ہے، میں ناشتہ کر لینے پر ٹیشو پیپر آگے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے، میں کام پر جانے کے لیے نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، وہ ناراضگی میں بولنا چھوڑتی ہے، محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے ایک نرم و نازک سی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں تو یہ سہارا اسے ماں یا بہن دے دیتی ہے، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اسی اخلاقی و جذباتی حمایت کی امید رکھتا ہے۔ اسی لیے جب وہ کبھی ٹوٹتا دکھائی دے تو اسے فوراً سمیٹ لو، ورنہ بکھر گیا تو تمہیں بھی سہارا دینے کے قابل نہیں رہے گا، بلکہ ٹوٹے ہوئے کانچ سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو صبح شام نصیحتیں کرتے ہیں اور صرف اپنے حقوق گنواتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے حقوق بھی گنواتے ہیں جو اصل میں ہمارے حقوق کی فہرست میں نہیں آتے، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی کسی بیٹوں کو پاس بٹھا کر یہ نہیں سمجھایا کہ بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں، لطیفے سنائیں، اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ اور پرزک بن جائیں جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں، اور بیوی بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر رہی،
کہ رات کو یہ آئیں گے تو کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ صاحب برادر پتھر کا بت بننے ہوئے ہیں۔ نیکی کا یہ معیار بتایا گیا کہ اپنے رفیق حیات کے ساتھ خلوت کے حقوق میں کون کیسا ہے، جلوت میں نہیں خلوت میں کون کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ دفتروں اور دکانوں میں دوستوں کے مجمع میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس سنت کو زندہ کیجیے۔ بیوی سے حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کریم نفس شریف ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب ہونے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ بیوی کا خیال رکھا ہے اور اس کی ناز برداری کرتا ہے، اور جو ذلیل کم حوصلہ ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے بہتر شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہے۔ بیوی کو دبا کر رکھنا، اس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں۔ شوہر کو کمانے اور بیوی کو خرچ کرنے کا ثواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ بیوی سب سے گہری دوست ہے، بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسے راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ مرد اور عورت کو کون سی 3 چیزوں پر شیطان کا زیادہ حملہ ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان کا مرد کی 3 چیزوں پر زیادہ حملہ ہوتا ہے، اس کی نظر، دل، شرمگاہ، اور عورت کی بھی 3 چیزوں پر حملہ ہوتا ہے، اس کے دل، نظر، سرین پر۔ نیک بیوی سب سے بڑی نعمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کے سامانوں میں سے کوئی بھی چیز نیک اور صالح عورت سے بہتر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی دنیا کا ستون، اطاعت الہی کی مددگار اور گھر کی روشنی ہوتی ہے، لیکن بری عورت مرد کے لیے دین و دنیا کا وبال اور خدا سے غافل کرنے والی ہوتی ہے۔